رشتے جوڑنے ہوں گے، اپنی تاریخ سے رشتے جوڑنے ہوں گے۔ تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے چند اوراق 2 ہجری سے 8 ہجری تک مدینہ سے فتح مکہ تک۔ اسلام کا ظہور 7ویں صدی میں مکہ میں ہوا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید، مساوات، عدل اور اخلاقی اصلاح کا پیغام دیا۔ اس وقت کا عرب معاشرہ جہالت اور بت پرستی میں مبتلا تھا، مگر اسلام نے اسے بدل دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ میں قریش کے سرداروں بالخصوص ابو سفیان اور بنو امیہ کے افراد نے شدید مخالفت کی۔ یہ مخالفت دراصل طاقت اور جاہلیت کے نظام کو بچانے کی ایک کوشش تھی۔ اسلام کی جدوجہد بنیادی طور پر بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، اور بنو امیہ، ابو سفیان کا خاندان کے درمیان تھی۔ بنو ہاشم نے ہمیشہ حق اور توحید کا پرچم بلند رکھا، جبکہ بنو امیہ نے طاقت، دنیاوی مفادات اور باطل کی حمایت کی۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی، جہاں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اس ہجرت کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں اسلام کو ایک انقلابی فتح نصیب ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر رسالت مآب نے میثاق مدینہ کے تحت ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس میں مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان ایک نیا سماجی معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے نے مذہبی آزادی، جان و مال کی حفاظت اور مدینہ کے مشترکہ دفاع جیسے اصول وضع کیے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دفاعی قوت کے طور پر نمایاں مقام حاصل تھا۔ بنو امیہ، خاص طور پر ابو سفیان اور اس کے خاندان کے افراد، مسلسل مدینہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ غزوات اور بنو امیہ کی دشمنی۔ 2 ہجری، غزوہ بدر۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر طویل عرصے تک ظلم و ستم کیے۔ مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، ان کے اموال چھین لیے گئے اور ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اس قافلے کو روک کر مکہ کے ظلم و ستم کا بدلہ لیں اور اپنے چھینے گئے اموال کا کچھ ازالہ کریں۔ قریش نے جنگ کا اعلان کر دیا، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے کئی نامور سرداروں کو قتل کیا، جن میں ولید بن عتبہ، شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ شامل تھے۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے سردار مارے گئے، جس سے بنو امیہ کو شدید دھچکا پہنچا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 1000۔ قتل ہونے والے کفار میں 70 افراد تھے، قیدی بننے والے کفار 70 افراد تھے۔ سن 3 ہجری، غزوہ احد۔ ابو سفیان نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ ابتدا میں مسلمان غالب رہے، مگر قریش نے حملہ کر کے جنگ کا رخ بدل دیا۔
ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی نے حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاش کی بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ چبایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کئی بہادرانہ کارنامے انجام دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 3000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر تعینات کیا۔ حکم تھا جنگ ختم نہ ہو تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ فتح کے آثار قریب دیکھ کر تقریباً 40 تیر انداز نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ مشہور شہداء میں حضرت حمزہ علیہ السلام تھے۔ سن ہجری 5 غزوہ خندق۔ ابو سفیان نے عرب کے مختلف قبائل کو متحد کر کے مدینہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر حملے کو ناکام بنا دیا۔ عمرو بن عبدبد بہت ہی بہادر اور طاقتور جنگجو تھا، جسے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب اس نے خندق پار کی، کئی صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اس سے مقابلہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمرو بن عبدبد کو قتل کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ایمان کا سارا حصہ ہے اور عمرو کفر کا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کامیابی سے لوٹے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا وار اسلام کی حفاظت تھا، اور انہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر کا لقب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عمل کو جن و انس کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سوگنات اب توڑنے ہوں گے۔ سن 6 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن قریش نے روک دیا۔ نتیجتاً ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اہم شرائط یہ تھی، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ مکہ سے آنے والے کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے مکہ جانے والے کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے معاہدے کی اس شرائط پر ناپسندیدگی ظاہر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت سوالات کیے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت عمر نے غصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ واقعی اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں؟ تو پھر ہم کیوں ذلت قبول کریں؟ وہ معاہدے کی شرائط سے ناراض تھے، خاص طور پر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے اور قریش کی سخت شرائط تسلیم کرنے پر۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سوگنات اب توڑنے ہوں گے۔ سن 7 ہجری جنگ خیبر۔ خیبر میں یہودیوں کے مضبوط قلعے مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف تھے۔ جنگ خیبر یہودی قبائل کے قلعوں کے خلاف تھی جو مدینہ کے شمال میں واقع تھے۔ مسلمانوں نے ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مہم شروع کی۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ خیبر میں مرکزی کردار ادا کرنے والوں میں شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے جھنڈا حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت علی نے قلعہ قموس فتح کیا اور مرہب جیسے مشہور یہودی پہلوان کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔
یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت اور بلند مقام کی روشن دلیل ہے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ سن 8 ہجری فتح مکہ۔ ابو سفیان کی شکست۔ قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھے۔ ابو سفیان نے مدافعت کی بجائے صلح کر لی اور اپنی شکست تسلیم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، مگر خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے اور کعبہ کی چھت سے بتوں کو گرا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سب سے بڑے بت حبل کو گرا کر اسلام کی فتح کا اعلان کیا۔ یہ انقلاب صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک الہی مشن تھا جس نے حق و باطل میں واضح فرق پیدا کر دیا۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ بنو امیہ کا مجبوری میں اسلام قبول کرنا۔ بنو امیہ نے حقیقت میں دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی جان بچانے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے مجبوراً اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد کہا، اگر ہمارے پاس بھی فوج ہوتی تو ہم کبھی شکست نہ کھاتے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے بعد میں اقتدار کے لیے چالاکیاں کی اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ صفین میں بغاوت کی۔ یزید بن معاویہ نے بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، جس سے بنو امیہ کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ اسلام نے دنیا کو امن، محبت اور انصاف کا پیغام دیا، جس کی آج بھی ضرورت ہے۔